بلوچستان میں ٹریڈ یونین موومنٹ ایک سوچ اور فکر کے تحت چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے 62 یونینوں پہ پابندی لگائی جو پبلک سیکٹر کی یونینز ہیں، لیکن ہم آئے روز جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف جو ہے ہم یونینیں بناتے جا رہے ہیں، اور ہماری تحریک جو ہے وہ باقاعدگی سے چل رہی ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم ٹوکن سٹرائک اور سٹرائک بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری موومنٹ جو ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے مضبوط ٹریڈ یونین جو ہے، ٹریڈ یونینزم جو ہے، اس میں بلوچستان شامل ہے۔ ظلم اور بربریت یہ ہے کہ ہم پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ اور مفادات سے ہٹ کے ایک سوچ اور فکر کے تحت چل رہے ہیں کہ وہاں پہ بے روزگاری کو ختم کیا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے کہ ٹریڈ یونین کس لیے ہے اور ٹریڈ یونین کی ذمہ داریاں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پابندیاں بھی ہٹ جائے گی، اور وہاں پہ جن پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہے وہاں پہ ہم نے اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں ڈیتھ کمپنسیشن 5 لاکھ روپے ہے، اور بلوچستان میں 2 لاکھ روپے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے سب لوگ جو ہے وہ مائنز اونر ہے، کوئی ماربل کا ہے، کوئی کول کا ہے، کوئی سونے کا ہے، اور ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خود مائنز اونر ہے۔ اور ہم سے اس یوم مئی پہ بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کیس کو ہم آگے بھیجیں گے اور پارلیمنٹ تک، لیکن بنا کر کے اب تک نہیں بھیجا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں ہم یہ کہیں گے کہ بدنیتی ہے، اچھی نیت نہیں ہے، ورنہ پاکستان کے سب سے زیادہ وسائل اس وقت بلوچستان میں ہے۔ اس کے بعد سندھ ہے، اب یہ سندھ اور بلوچستان کا ہی وہ سونا ہے، کوئلہ ہے۔ 44 منرل پہ اس وقت کام ہو رہا ہے بلوچستان، لیکن اگر آپ دیکھیں تو روڈز نہیں ہے، ڈیم نہیں ہے، اور ان صنعتوں کو بجلی، کوئلے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ساہیوال میں کوئلے سے پاور ہاؤس بنایا جا رہا ہے۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ میختر میں بناؤ، وہاں پہ کوئلہ نکل رہا ہے، اور مین لائن جو ہے وہ پنجاب سے آیا ہوا ہے، مظفر گڑھ سے، اسی لائن کو کنیکٹ کر دو، صرف 2 تار کنیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مچ میں بناؤ، وہیں سے کوئلہ نکل رہا ہے، اور مین لائن جو ہے وہ گڈو سے آ رہا ہے، پیچھے بھی بجلی دو اور آگے بھی دو جتنی ضرورت، لیکن ساہیوال میں بنایا جاتا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں، جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو، ایک صوبے میں ہو یا ایک شہر میں ہو، تو آپ نے پورے شہر کے حوالے سے، پورے صوبے کے حوالے سے، پورے ملک کے حوالے سے آپ کو سوچنا چاہیے۔ جو OSH کے قوانین ہیں کہ 6x7 کا راستہ بنانا چاہیے، اور الٹرنیٹ راستہ ہو۔ الٹرنیٹ راستہ جو گیس کے اخراج کے لیے بھی ہے، اور اگر پیچھے سے مائنز بیٹھ جائے تو آگے آپ کو ورکر کو نکلنے کا راستہ بنا دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، اس لیے کہ مائنز سیکٹری اس میں دلچسپی لے نہیں رہا ہے، اور دلچسپی اس لیے نہیں لے سکتا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ تمام وزراء جو ہے وہ مائنز اونر ہے، لونی صاحب مائنز اونر ہے، دوسرے سارے کے سارے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پورے قوانین پہ عمل درآمد ہو، وہ OSH کے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے ضرور۔ بالکل، جو میں ان کو کہتا ہوں ILO کو بھی، کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد میں ورکر ملے ہوئے ہیں، یا پھر کراچی میں ملے ہوئے ہیں، یا پھر لاہور میں ملے ہیں، یہ تکون کی شکل میں ہے۔ جہاں ورکر ہے
اور پورے ملک کو سپلائی ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو سپلائی ہو رہے ہیں، وہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ AFES کو چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہ کام کرے، وہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ نہیں۔ پاکستان میں مختلف تنظیمیں ہیں لیبر کی، ان کی یونائٹی کے لیے ضرور کوشش کرے کہ یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہو، ایک ہی جگہ ایک ہی ٹیبل پہ آ جائے، لیکن کام کے حوالے سے جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں اور پاکستان میں بلوچستان کے اندر خصوصاً اور پورے پاکستان میں 110 تک ورکر فوت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہوئی، حقیقت میں اس سے دگنا ہے۔ کوئی دن خالی نہیں جا رہا ہے، کل کے دن میں ایکسیڈنٹ، پرسوں کے دن میں ایکسیڈنٹ، ترسوں کے دن میں ایکسیڈنٹ، اور ہم یہ ایکسیڈنٹ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنلی، انڈسٹریال گلوبل یونین، جس کا پاکستان کونسل کا میں پریزیڈنٹ ہوں، جس میں یہ ناصر منصور صاحب والے ہیں، نیاز خان والے ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں انڈسٹریال نے، ابھی والٹر نے پرائم منسٹر کو لکھا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ آئے روز یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جد و جہد کامیاب ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ AFES ہے، انڈسٹریال گلوبل یونین ہے، PSI ہے، دوسری تنظیمیں ہیں، وہ انٹرنیشنلی اس کو لکھیں گے بھی اور اس پہ ہمیں بولنے کا موقع بھی فراہم کریں گے۔ جب موقع ملے گا تو ہم بولیں گے، جب موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر کیسے بولیں گے؟ یہ مین وجوہات ہے، اور اسی پہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے AFES کو کہ وہ یہ صورتحال دیکھ لیں۔ دیکھیں، ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان میں 47 سے لے کر کے اب تک پاکستان میں جتنی مزدور تحریک اب تباہ ہوئی ہے یہ کبھی نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پروگرام کے تحت محسوس نہ کرنے کے حوالے سے یہ تنظیمیں یہ تباہ ہو گئی۔ اب اتحاد کی اس لیے ضروری ہے کہ جب مزدور تنظیمیں نہیں ہوگی، مسائل پہ بات کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اس میں سمجھدار لوگ نہیں ہوں گے جو مسائل مزدور کو درپیش ہے، اس کے لیے جو ہے جب تک پریشر نہیں ہوگا، لوگ بولیں گے نہیں، تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کی بولنے کے لیے اسٹرانگ ٹریڈ یونین چاہیے، اور ان کا اتحاد ضروری ہے اس ملک۔